اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی ایک صورت آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں کہ یہ صورت اللہ کے بڑے بڑے ولی پڑھا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ صورت عرش الہی کو بھی ہلا دیتی ہے۔ عرش سے بڑے بڑے فیصلے کروانے والی صورت کہ جو پڑھتا ہے فوراً فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہے، اگر دولت سنبھال سکتے ہیں تو آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس صورت کا وظیفہ لازمی کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، میرا رب آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو اپنی پریشانیاں سناتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، دکان میں گاہک نہیں آتے، ہمارے پاس پیسے آتے تو ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں، بڑی پریشانی، بڑی بے برکتی ہے۔ کچھ میری بہنیں بھی کہتی ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ ہمارے گھر کے اندر اتنے زیادہ لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں اور ہمارے گھروں میں بیماریاں بہت زیادہ ہیں، رزق کی تنگی ہے، ہمارے سر پر قرضہ بہت ہے جو دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر تو ایک وقت کا کھانا پکتا ہے اور دوسرے وقت کا ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے لے کر آئیں گے۔ تو جن گھروں کے اندر میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے۔ ناظرین، آج سب کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لیجئے۔ اگر آپ کو کسی وظیفے سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے بہت سے اعمال کر کے دیکھ لیے، آپ کو دولت نہیں ملی، پریشانی ختم نہیں ہوئی، تو آج اس عمل کو اپنے بھائی کے کہنے پر کر کے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہوگی۔ جو ابھی تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی، آج اس عمل کو کرنے کے بعد بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی۔ یہ عمل آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا اور اس عمل کو کرنے کے بعد آج اللہ تعالی سے آپ جتنی دولت مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد میرا رب غیب سے خزانے عطا کرتا ہے، آپ مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، غریبی والی زندگی سے پریشان ہیں، اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانی والی غریبی والی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج 5 منٹ کا ٹائم نکال کر یہ وظیفہ ضرور کر لینا۔ اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ کر کرنا کہ یہ کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے۔ اور ناظرین، کچھ وجوہات آپ کو بتانے لگا ہوں جو آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانیاں ہی آتی ہیں، بیماریاں ہی آتی ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں اور رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے اور رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ غلطی اپنے گھر میں کرتے ہیں تو آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ اور میں آپ کو 3 ایسے کام بتانے والا ہوں جو آپ نے آج اپنے گھر میں لازمی کر لینے ہیں۔ اب جو گھر کے اندر پریشانیاں ہیں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ وہ فوراً حل ہو جائے گا۔ ناظرین، کچھ لوگ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، کہتے ہیں کہ ہماری تو قسمت کبھی نہیں بدلی، ہمارے تو کبھی دن نہیں بدلے، ہم تو ایسے ہی غریب رہیں گے۔ تو ناظرین، زندگی میں کبھی بھی امید مت ہاریں اور ہمیشہ اللہ کی ذات پر یقین رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے آج یہ عمل کرنا ہے کہ وہ میرے حالات ضرور بدلے گا، میری قسمت کا ستارہ بھی ضرور چمکے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں۔ آپ لوگ یقین نہیں رکھتے، اسی لیے تو آپ کا کوئی عمل، کوئی تسبیح کام نہیں کرتا، اسی لیے تو آپ کے وظائف کام نہیں کرتے۔ تو آج جو عمل بتانے والا ہوں اس کو پورے یقین سے کرنا ہے اور پھر خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھنے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر دولت بھی آئے گی، رزق بھی آئے گا اور انشاءاللہ آپ کے گھر سے مسئلے مسائل بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میرے کچھ بہن بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کا اثر تیز ہو، ہم نے سب عمل کر لیے ہیں، سب وظیفے کر لیے ہیں، اب ہم سے انتظار نہیں ہوتا اور ہماری پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، رزق کی تنگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے پاس کھونے کو کچھ بچا ہی نہیں ہے، تو ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہم اس دن کریں اور اسی دن اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیں۔ تو ناظرین، آج کے بعد مایوسی بالکل چھوڑ دیجئے، سمجھیے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں اور وہ وظیفہ انشاءاللہ آج آپ کو مل گیا ہے کہ جس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے۔
आपको महीनों दिनों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आज आप मेरे बताए हुए तरीक़े के मुताबिक इस अमल को कर लेंगे, इंशाअल्लाह अमल ख़त्म होने से पहले पहले अल्लाह का मौजज़ा देख लेना कि आपकी हर तरह की परेशानियाँ भी ख़त्म होंगी, घर के अंदर आपके पास दौलत ही दौलत होगी। और कुछ लोग ये शिकवा भी करते हैं कि वजीफ़ा तो हम सही करते हैं, जैसे आप बताते हैं वैसे ही करते हैं, लेकिन हमारा फिर भी काम नहीं होता, हमें तो फिर भी दौलत नहीं मिलती। तो नाज़रीन, आप ज़रूर कुछ ना कुछ गलतियां करते होंगे जो मैं आपको वजीफ़ा बताने से पहले पहले बताने लगा हूँ। अगर आप वजीफ़ा करते वक्त ये गलतियां करते हैं तो आज के बाद इस वजीफ़े के अंदर भी आपने इन गलतियों को कभी नहीं करना, और मैं आपको वजीफ़ा करने का सही तरीक़ा भी बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको वजीफ़े का पता चल गया, वजीफ़ा करने का सही तरीक़ा पता ना चला कि किस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है, जब आपको सही तरीक़े का ही नहीं पता चला तो फिर सोचिए आपको फ़ायदा भी कैसे होगा। तो आज अच्छे तरीक़े से इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लेना और वज़ाइफ़ करने के तरीक़े अच्छी तरह समझ लेना। नाज़रीन, अब वो गलतियाँ आपको बताने लगा हूँ जो आप वजीफ़ा करते हुए करते होंगे। और सबसे बड़ी गलती क्या है कि लोग वज़ू भी नहीं करते, नमाज भी नहीं पढ़ते, कुरान मजीद की तिलावत भी नहीं करते। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात कहता हूँ कि कोई भी अमल कर ले, कोई भी वजीफ़ा कर ले, वो नमाज के बग़ैर होता ही नहीं। नमाज के बग़ैर कुछ भी काम नहीं आता, कोई भी वजीफ़ा काम नहीं आता। एक गलती तो आपकी ये है कि आप लोग नमाज पढ़े बग़ैर ही वजीफ़ा करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी गलती ये है, और सबसे बड़ी गलती है, कि जब आप वजीफ़ा शुरू करते हैं, जो आपके आसपास होता है अक्सर लोग उनके साथ बातें भी करते रहते हैं और साथ साथ वजीफ़ा भी करते रहते हैं। नाजरीन, इस तरह करने से वजीफ़ा टूट जाता है। तो आज के बाद इन गलतियों को कोशिश कीजिए मत कीजिए। वजीफ़ा करने का सही तरीक़ा यह है कि आपने वज़ू कर लिया, वज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़ी। जब आप नमाज़ पढ़ लें तो उसी जगह बैठना है जहां आपको लगता हो कि मेरे आसपास कोई नहीं आएगा, और जब आप ऐसी जगह बैठ जाएं तो फिर आपकी सारी तवज्जो वजीफ़े की जानिब होगी। अब आपने वजीफ़ा करना शुरू करना है। फिर वजीफ़ा ख़त्म होने से पहले पहले ही अल्लाह ताला का मौजज़ा देख लेना है कि आपकी खाली झोली उसी वक्त भरती है जब आप बंद कमरे में जाए नमाज के ऊपर बैठ गए। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और अब मैं आपको वजीफ़ा बताने लगा हूँ। कोशिश करनी है कि आज इस वजीफ़े को अपने पास लिख कर रख लें। आपने सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और नाजरीन, दुरूद शरीफ तो वैसे भी कसरत के साथ पढ़ते रहा करें। चलते फिरते, उठते बैठते, दुकान पर बैठे हैं, चाहे अपने घर में बैठे हैं, कहीं से आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ते रहा करें। इससे इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे वैसे भी आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपके घर में, दुकान में, कारोबार में बरकतें ही बरकतें, रहमतें ही रहमतें होंगी। इसलिए कोशिश किया करें कि दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ते रहा करें, क्योंकि दुरूद शरीफ की बहुत सी फजीलत और बरक़ात हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो और सलाम अर्ज़ किया करो। तो अब जो बानसीब बंदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम जितनी देर भेजेगा, वो अल्लाह ताला और उसके मलाइका का हम नवा होगा। रहमतें और बरकतें उसका मुक़द्दर होंगी, और हर किस्म के खौफ व गम, मसाइब, परेशानियों और गुनाहों से वो महफूज रहेगा। जैसे ही बंदा दुरूद शरीफ का विर्द करता है तो वो विर्द फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में कबूल कर लिया जाता है, और जो अमल बारगाह इलाही में कबूल हो जाए उसका अजर भी जल्द मिल जाता है। दुरूद और सलाम के फ़ज़ाइल बेहद व हिसाब है। और दुरूद पाक का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी बरकत से बंदों को अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब हासिल हो जाता है। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत इब्न मसऊद से रिवायत है कि रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ मुझसे सबसे ज़्यादा करीब या मेरी शिफ़ाअत का सबसे ज़्यादा हक़दार वो होगा जिसने मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा होगा। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि जो भी मुझे सलाम भेजता है तो अल्लाह ताला मेरी रूह को उसकी तरफ मुतवज्जे फरमा देता है, हत्ता कि मैं उसका जवाब देता हूँ। इसी तरह हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आप पर बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, तो कितना दुरूद शरीफ मुकर्रर करूँ? फरमाया, जितना चाहो। मैंने कहा, 4 हिस्सा?
تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا حضور آدھا حصہ؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، 2/3 حصہ؟ اللہ کے حضور نے فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر تو میں سارا درود شریف ہی پڑھوں گا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ ناظرین، ایک اور روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا ہے جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخیں مروارید کی، تنا سونے کا، پتا زبرجد کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا اور ان کے علاوہ اسے کوئی دیکھ بھی نہ پائے گا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ سمندر، درخت، چرند پرند، غرضے کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔ اسی طرح دوسرے آسمان والے 200 بار، تیسری آسمان والے 1000 بار، چوتھے آسمان والے 2000، پانچویں آسمان والے 6000، چھٹے آسمان والے 7000 اور ساتویں آسمان والے 8000 بار درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے ثواب عطا کرنا اب میری ذمہ داری ہے، جیسے اس نے میرے محبوب پر درود و سلام بھیجا اور دل و جان سے ان کی تعظیم و توقیر بجا لایا، مجھ پر حق ہے کہ میں اس کے ہر گناہ کو معاف فرما دوں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو 80 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے جیسے پانی پیاس کو دور اور کپڑے کو صاف کر دیتی ہے۔ ناظرین، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور دل میں محاسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے اور درود شریف کی برکت سے زیارت جمال آرا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص مالدار تھا لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا، البتہ اسے درود پاک سے بڑی محبت تھی اور درود پاک سے وہ کبھی غافل نہ رہتا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور اسے بہت زیادہ تنگی لاحق ہو گئی۔ اسی حالت میں اس نے ندا دی کہ اے اللہ کے محبوب، میں تو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں۔ اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص پر پھیر دیے۔ فوراً اس کا چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان چل رہا ہے۔
امام قسطانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا کہ اچانک رسول علیہ السلام میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے ایک بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ پرچہ کیا تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ تو رسول علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ وہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ تو ناظرین، اس لیے درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکے۔ تو ناظرین، اب جان لیں کہ وظیفہ کیا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی سورۃ المزمل پڑھنی ہے، اور جب آپ یہ بھی پڑھ لیں تو آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نام اور حضور علیہ السلام کا نام پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ یا محمد، اور اس کے بعد جو پہلے درود شریف پڑھا تھا وہی درود شریف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، کیونکہ اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد رب سے مانگنے کا، اپنی خالی جھولیوں کو بھرنے کا، اپنی تقدیر کو بدلنے کا وقت آیا ہے۔ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور جو مانگنا ہو پھر رب سے مانگ لینا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب فوراً عطا کر دے گا۔ رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا ہے، رو رو کر اللہ کو اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ سنانے ہیں۔ پھر جو مانگنا ہو اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ مجھے یہ بیماری کا مسئلہ ہے، بیماری دور کر دے، صحت تندرستی والی زندگی عطا کر دے، یا اللہ رزق حلال وافر مقدار میں عطا کر دے۔ ناظرین، اللہ سے جب بھی مانگا کرو اس طریقے سے مانگا کرو کہ یا اللہ اپنی رحمت سے عطا کر دے، اپنی شان کے مطابق عطا کر دے، کیونکہ جب میرا رب اپنے خزانوں میں سے اپنی رحمت کے مطابق عطا کرتا ہے، اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے، تو گھر رحمتوں سے بھر جایا کرتا ہے، گھر کے اندر رزق ہی رزق ہوتا ہے، اور پھر اللہ آپ کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ آپ سے سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی رب سے مانگے اپنی ضرورت کے حساب سے نہیں، رب کی شان کے مطابق مانگا کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام مومنین مومنات کے مسئلے مسائل حل کرے، تمام جائز حاجات خواہشات پوری کرے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔